أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. صدق الله. ومثل الذين ينفقون، اور مثال ان لوگوں کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ابتغاء واسطے چاہنے، مرضات اللہ اللہ کی رضا خوشنودی کے، وتثبیتا من انفسہم اور پختگی چاہنے کو من انفسہم اپنے دلوں کی، کمثل جنت ان کی مثال جیسے مثال ہو جنت ایک باغ کی، بربوت جو بلند جگہ پر ہو، اصابہا جسے پہنچے، وابل موسلا دھار بارش، فآتت اکلہا پھر وہ لے آتا ہے اپنے پھل، ضعفین دگنے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا پھر اگر نہ پہنچے اسے، وابل تیز بارش، فطل تو بس پھوہار ہی اس کے لیے کافی ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو کچھ بھی تم کر رہے ہو بصیر دیکھنے والے ہیں. ایود احدکم کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہو
یہ کہ ہو اس کے لیے جنت باغ من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری چلتی ہوں بہتی ہوں، من تحتها الانہار ان کے بیچوں بیچ نہریں، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس آدمی کی اولاد ہو ضعفا کمزور، فَأَصَابَهَا پھر پہنچے اس باغ کو، اعصار بگولا، فیہ جس میں نار آگ ہو، فاحترقت پس وہ آگ جلا ڈالے اس باغ کو، کذالک یوں ہی، یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ، لکم الآیاتی تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، انفقوا خرچ کر لو، من طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، ما کسبتم جو تم نے کمائی کی ہو، ومما اور اس میں سے خرچ کرو، اخرجنا لکم جو ہم نے پیدا کیا نکالا تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا الخبیث اور نہ ارادہ کرو گھٹیا چیز کے دینے کا، من ہو کہ اس سے تم تنفقون خرچ کرو، ولستم بآخذیہ اور تم خود اسے لینے والے نہیں ہو، الا مگر ان تغمزوا یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، فیہ اس معاملے میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غنی بے نیاز ہیں، حمید تعریفوں کے لائق ہیں، الشیطان شیطان یعدکم الفقر ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی غربت سے، وَيَأْمُرُكُمْ اور حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء بے حیائی کے کاموں کا، واللہ اور اللہ تعالی یعدکم تمہیں وعدہ دیتے ہیں، مغفرتم منہ بخشش کا اپنی طرف سے، وفضل اور فضل کا، واللہ واسع علیم اور اللہ جل شانہ گشائش والے ہیں، جاننے والے ہیں، یؤتی الحکمت عطا کرتے ہیں حکمت دانائی، من یشاء جسے چاہیں، ومن یؤت الحکمت اور جو شخص دیا گیا حکمت، فقد اوتی پس تحقیق وہ دیا گیا، خیرن کثیرا بہت سی خیر، وما یذکر نہیں نصیحت پکڑتے، الا اولو الالباب مگر عقل والے لوگ، وما انفقتم اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو، من نفقت کسی قسم کا خرچ کرنا، او نظر تم یا تم نظر مانو، من نظر کوئی بھی نظر ماننا، فإن اللہ یعلم پس بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار کوئی بھی مددگار۔ اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں اللہ جل شانہ نے مال خرچ کرنے میں ریاکاری دکھلاوے اس کا بیان کیا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں دکھلاوے کو، ان کا مال خرچ کیا ہوا ضائع ہو گیا، اسی طرح جو خرچ کر کے اس کا احسان جتلاتے ہیں ان کا بھی خرچ کیا ہوا ضائع ہو گیا۔ اب اس کے بالمقابل جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، صحیح نیت سے اور سچے دل سے، ان کا بیان ہے۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ واسطے چاہنے حاصل کرنے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے، یعنی کہ جن کے دل میں نیکی کا کام کرتے وقت جذبات اللہ کو راضی کرنے کے ہیں، ان کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اور اسی طرح مال کا خرچ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، تو اس خرچ کرنے میں بھی ان کے دلوں میں جذبات وہ اللہ کی رضا کے ہیں، دکھلاوے کے نہیں، کیونکہ دکھلاوے سے عمل اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس لیے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا انہیں نصیب ہو،
اور دوسری بات وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، وہ خرچ کرتے ہیں تاکہ تثبیتاً پختگی پیدا ہو جائے، من انفسہم ان کے دلوں میں، کس کی؟ نیکی کی، اچھائی کی پختگی ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، یعنی وہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے مال کو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کی جگہوں میں خرچ کرنے کا ان کا ایک ارادہ، ایک نیت اپنی اصلاح کرنا ہوتی ہے، تاکہ ان کے دل سے بخل کی بیماری نکلے، ان کے دل سے اپنی نام و نمود کی بیماری نکلے، تو اپنا دل مضبوط کرنے کے لیے، یعنی صفت سخاوت میں پختگی پیدا کرنے کے لیے وہ مال کو خرچ کرتے ہیں، چونکہ بخل یہ ایک ایسی برائی ہے جو انسان کے ایمان کے ساتھ میل نہیں کھاتی، ایماندار ہو اور بخیل ہو، یہ دونوں باتیں نہیں جچتی نہیں ہیں، اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں، وہ تثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کی پختگی کے لیے بھی۔ تو ایسے لوگوں کی مثال کمثل جنت، مثل اس کے ہے کہ جنت ایک باغ ہو، بربوۃ جو بلندی کی جگہ پہ ہو، بہت اونچائی کے اوپر وہ باغ ہو، یعنی جس کی آب و ہوا صاف ستھری ہو، اس میں کوئی گرد اس آب و ہوا میں نہ ہو، بلندی سے یہ کوالٹی مقصود ہے۔ اصابھا وابل، تو اس باغ کو پہنچے وابل تیز بارش، موسلادھار بارش اس پہ برسے، تو چونکہ اس کی فضا پہلے ہی بہت اچھی ہے اور زمین بھی کارآمد ہے، اب اوپر سے بارش تیز ہوئی، اس نے جل تھل کر دی، تو اس کی وجہ سے فاتت اکلھا ضعفین، لایا وہ باغ اپنا پھل ضعفین دگنا، یعنی اس کے پھل میں خوب پیداوار میں ترقی ہوئی، زیادتی ہوئی اس میں، اور وہ اتنی کارآمد زمین ہے، اس کی فضا اتنی اچھی ہے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پھر اگر نہ پہنچے اس باغ کو تیز بارش، فطل، تو اس کو ہلکی سی بارش، پھوہار جیسے فوارے سے پانی جس طرح تھوڑا سا کر کے نکلتا ہے، یوں پھوہار ہی کی طرح بارش ہلکی ہلکی اس پہ برسے، تو یہ ہلکی بارش بھی اس باغ کے لیے کافی ہو جاتی ہے، وہ پھر بھی اس بارش سے خوب پھل لے کے آتا ہے۔ تو یہ ایک مثال دی ہے کہ نیت تمہاری اچھی ہو، نیت صحیح خلوص کی، اللہ کی رضا کی ہو، تو یہ نیت بمنزل زمین کے ہے، جو عمدہ اور زرخیز زمین ہے، اب اس میں باغ لگایا ہوا ہے، اب اس باغ کے اوپر بارش موسلادھار ہو، یعنی نیت صحیح ہے تو زرخیز زمین کی طرح یہ مثال ہے، تو اب اس زرخیز زمین میں اب جو خوب مال خرچ کرے، موسلادھار بارش سے مراد، تیز بارش سے مراد مال کا زیادہ خرچ کرنا، تو اجر ثواب بھی خوب ملے گا، یہ تیز بارش کی مثال ہے۔ اور اگر مال کم خرچ کرتا ہے لیکن اس کی زمین زرخیز ہے، یعنی نیت صحیح ہے، تو اب تھوڑا مال بھی اس کو ضرور فائدہ پہنچائے گا، اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا کہ ہلکی بارش بھی ہوئی تو یہ باغ پھل لائے گا۔ یہ ایک مثال اور تشبیہ اللہ جل شانہ نے دی ہے، دل اور عمل کی مثال زمین اور باغ کے ساتھ دی، کہ زمین یہ اچھی نیت ہے، اور بارش کا زیادہ ہونا یہ مال کا زیادہ خرچ کرنا، بارش کا کم ہونا مال تھوڑا خرچ کرنا، زیادہ خرچ کرے تو خوب زیادہ اجر ثواب کمائے، تھوڑا خرچ کرے تو پھر بھی اس کو اجر اور ثواب ملے گا لیکن ذرا کم درجے کا، جیسے خوب بارش زرخیز زمین کے باغ پر ہو تو دگنا پھل آئے گا، تھوڑی بارش ہو تو پھل پھر بھی آئے گا اگرچہ دگنا نہ ہو۔
تو تھوڑا خرچ کرنا جب نیت صحیح ہے یہ بھی بہت ہوتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی، فرمایا کہ اپنے دین میں خلوص پیدا کر تو تیرا تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ تو اس کو اچھی سے مثال سے اللہ نے بات سمجھا دی، تو فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جل شانہ جو بھی تم کرتے ہو اسے دیکھ رہے ہیں۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنہ، اب یہاں ایک دوسری مثال دی ہے۔ وہ مثال یوں ہے کہ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک ان تکون لہ جنتن، کہ ہو اس کے لیے ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور ایک باغ انگوروں کا ہو، تجری من تحتها الانہار، اور ان دونوں باغوں کے بیچوں بیچ نہر چل رہی ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس باغ کا جو مالک ہے اس کی اولاد ہے لیکن ضعفاء، اس کی اولاد کمزور ہے، یعنی چھوٹی عمر کے ہیں، کام کاج نہیں کر سکتے، یا اپاہج اور کمزور ہیں، معذور ہیں کہ کام کے قابل نہیں۔ اب مالک باغ، مالک زمین، اس کو اس وقت میں سخت احتیاج ہے کہ اس کی گزران زندگی مشکل ہے، کہ وہ گھر کا کفیل سربراہ وہ ہے، اور اولاد چھوٹی ہے یا معذور ہے، اور یہ خود بھی معذوری کی عمر میں، ضعف میں، بڑھاپے میں پہنچا ہوا ہے۔ اب اس عمر میں انسان کو معاش کی سخت ضرورت ہے، اور گزران یہ اس کے لیے مجبوری ہے، انسان سخت محتاج ہوتا ہے اس عمر میں۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ہے کمزور، اب اس کو بہت ضرورت ہے معاش کی۔ فَأَصَابَهَا عِصَارٌ فِي، اس حالت میں جب کہ باغ اس کا تیار ہے اور وہی باغ اس کی گزران زندگی کا ذریعہ ہے، اولاد کرنے کے قابل نہیں، خود بڑھاپے میں ہے، اب اس باغ کے اوپر فَأَصَابَهَا، اس باغ کو پہنچے عِصَار، ایک بگولا اس کے اوپر آئے، ہوا کا بگولا، فیہ نارن، اس ہوا کے بگولے میں آگ بھی ہو، فاحترقت، وہ آگ کا بگولا اس پورے باغ کو جلا کے راکھ کر دے۔ اب اس مالک کے دل پہ کیا گزرے گی، اس کو کس قدر پریشانی ہوگی۔ یہ مثال دی اس معاملے میں کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کریں اور خرچ کرنے میں ان کا ریاکاری یا دکھلاوا ان کا مقصود ہے، یا غلط نیت سے وہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اب ان کے خرچ کرنے کی مثال یہ ہے کہ وہ تو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اس پہ اجر اور ثواب ملے گا، لیکن چونکہ خرچ کرنے کے وقت نیت یہ تھی اس سے کوئی دنیا کا فائدہ اٹھانا، نام پیدا کرنا، اور لوگوں کو اپنی سخاوت دکھانا، یا لوگوں سے کوئی فائدہ اٹھانا اس کے بدلے میں، یہ نیت تھی۔ اب اس نے دل کو سہارا دیا ہوا ہے کہ یہ میں نے خرچ کیا، اتنی خلق خدا کی خدمت کی، کل قیامت کے دن اس کا مجھے اجر ملے گا۔ لیکن جب کل قیامت کا دن آئے گا اور اس کو اس کی سخت ضرورت ہوگی ایک ایک نیکی کی، لیکن دیکھے گا کہ اس کا تو وہ ساری دنیا کی محنت کمائی، تو اس کو تو اس باغ کو تو آگ کا بگولا کھا گیا، اس کی غلط نیت اس سارے خرچے کو کھا گئی ہے۔ جیسے باغ تیار ہے اور مالک باغ کو اس وقت باغ کی اشد ضرورت ہے، لیکن آگ کے بگولے نے آ کر اس کو راکھ کر دیا۔ ایسے ہی دنیا میں جس نے کوئی صدقہ خیرات مال خرچ کیا لیکن چونکہ نیت صحیح نہیں تھی، اب اس کو سخت جب ضرورت پیش آئے گی اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ یہ تو سکے کھوٹے ہو چکے ہیں اور یہ تو ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ اب اس کو سمجھ آئی کہ اس کی نیت نے تو اس کے عمل کو کھا دیا تھا۔ تو یہ اللہ نے مثال بیان فرمائی، کذالک یبین اللہ، اس طرح بیان کرتے اللہ، لکم الآیات، تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ آگے اللہ جل شانہ
مال کے اندر خرچ کرنے میں ایک اور ہدایت دیتے ہیں کہ جب بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو تو حلال خرچ کرو اور عمدہ اچھا مال اللہ کی راہ میں دو، حرام سے اللہ کی راہ میں نہ دو، حرام مال سے صدقہ خیرات زکوٰۃ نہ دو، یہ الٹا ڈبل گناہ بنے گا، ایک حرام کا اور ایک حرام کا خیرات کرنے کا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج کل لوگ حرام کی کمائی کرتے ہیں جمع، اور پھر اس میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں تاکہ یہ سب حلال ہو جائے، یہ ڈبل گناہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ مال میں سے۔ طیبات میں دو چیزیں، دو شقیں ہیں، ایک تو حلال مال اس سے مراد ہے، من طیبات حلال مال میں سے خرچ کرو، حرام میں سے خرچ نہ کرو، کہ یہ اللہ کی ذات کے معاملے میں یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلطی کا کام ہے۔ اور حرام کی بڑی نوست ہے، جس کا رزق حرام کا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اس کا کوئی صدقہ خیرات قبول نہیں ہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیثوں میں، کئی حدیث میں یہ مضمون موجود ہے۔ آج ہم حرام لے رہے ہیں، حرام کی کمائی چل رہی ہے، حرام کی آمدنیں چل رہی ہیں، اور نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور مطمئن ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، لیکن نہ نماز قبول ہے نہ صدقہ خیرات قبول ہے۔ اور پھر دعائیں لمبی لمبی کرتے ہیں تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حرام کی نوست ہے۔ اس لیے آدمی رو رو کے بھی دعائیں کرے، لیکن کھانا پینا حرام ہے تو اس کا رونا بھی بیکار چلا جاتا ہے۔ ایسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی بڑی آہوزاری سے دعا کر رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے، اس کے بال بکھرے ہوئے، بڑی عاجزانہ مسکنت کی کیفیت، اور پکار پکار کے کہہ رہے یا رب یا رب یا رب، لیکن طعامہ حرام، شرابہ حرام، ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام سے، پینا حرام سے، لباس حرام سے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ آج لوگ کہتے ہو جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور جی نمازی نماز پڑھتے ہیں اور پھر بھی نئے کام نہیں کرتے، پھر بھی برے کے برے ہیں۔ تو بھائی حرام اتنا رچ بس گیا لوگوں کی زندگی میں، اب وہ حرام نہ نماز ہونے دے رہا ہے، نہ وہ صدقہ خیرات قبول ہونے دے رہا ہے، نہ وہ دعاؤں کو آسمانوں تک جانے دیتا ہے۔ اتنی بڑی نوست ہے اس کی، اس لیے اس حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو خرچ کرو من طیبات، حلال مال سے، پاکیزہ مال سے، حرام سے نہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم طیبات کا، کہ خرچ کرو من طیبات، جو مال اچھا ہے، عمدہ مال ہے، ردی، گھٹیا، یہ خراب مال، یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ آج کل لوگ ایسے کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں میں جو بچا کچھا کھچا اور ردی مال ہے وہ ان کو کھانا، ان کو شادی بیاہ کا جو بچ کھچ جائے وہ غریبوں میں بانٹ دو، وہ درس میں جا کے دے دو۔ یہ بڑی عجیب ادا ہے۔ بھئی اللہ کے لیے دینا ہے تو اچھا مال پہلے اللہ کے لیے نکالو، پھر خلق خدا کو کھلاؤ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے وہ سارا مالدار غنی امیر رئیس لوگ کھاتے ہیں، اور پھر جو برتنوں میں بچ جائے پھر وہ اکٹھا کر کے یہ دے دو جی غریبوں کو، یہ دے دو جی درس میں جا کے دے دو۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ من طیبات، اچھے عمدہ مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نکما، گھٹیا اور ردی مال یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، یہ اللہ کو ادا پسند نہیں ہے۔ من طیبات، پاکیزہ عمدہ مال میں سے، ما کسبتم، جو تمہاری کمائی کا ہے، ومما اخرجنا، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے نکالا، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، یعنی جو زمین سے تم پیداوار حاصل کرتے ہو اس پیداوار سے بھی
مال خرچ کرو۔ تو زمین سے جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے، اناج ہے، غلہ ہے، سبزی ہے، پھل ہے اور درخت ہیں، کوئی بھی چیز آپ زمین سے پیداوار حاصل کرتے ہیں اس پہ عشر ہے۔ جتنی بھی زمین سے پیداوار آپ کو حاصل ہو، اگر بارانی زمین ہے تو اس کا 10واں حصہ ہے عشر، اور اگر ٹیوب ویل سے نہر کے قیمت والا پانی، پیسے سے پانی زمین کو آپ دے رہے ہیں، تو اس زمین کی پیداوار سے 20واں حصہ عشر کا نکالا جائے گا۔ تو یہ مما اخرجنا، اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے نکالا لکم تمہارے لیے من الارض زمین سے، ولا تیمموا الخبیث، اور نہ ارادہ کرو گھٹیا اور نکمی چیز کا، من ہو اس مال میں سے، تنفقون کہ تم اسے خرچ کرو، گھٹیا نکمی چیز اللہ کی راہ میں نہ دو، ولستم بآخذیہ، اور خود تمہاری حالت یہ ہے کہ نہیں ہو تم وہ گھٹیا اور نکمی چیز خود لینے والے، تو دوسرے کو کیوں دو؟ الا ان تغمضوا فی، مگر یہ کہ تم ذرا چشم پوشی کر دو اسے، آنکھ بند کر لو، ردی چیز لے لو، وہ الگ چیز ہے، لیکن تمہاری طبیعت نکمی چیز کو لینے کو پسند نہیں کرے گی۔ وعلم، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ جل شانہ بے نیاز ہے تمہارے صدقہ خیرات، تمہارے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، یہ تو تمہارے فائدے اور تمہاری خیر کے لیے۔ حمید، تم اس کی تعریف نہ بھی کہو تو وہ ذات اپنی ذات میں تعریفوں کے لائق ہے، اس کی ذات کی تعریفیں خود بخود ہو رہی ہیں، تمہاری تعریفوں کا بھی وہ محتاج نہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں مال خرچ کرنے سے ڈراتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، مال گھٹ جائے گا اور تمہارے پاس پیسہ تھوڑا رہ جائے گا، ڈراوے دیتا ہے تاکہ یہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر سکے، خلق خدا کی خدمت نہ کر سکے۔ الشیطان، شیطان یعدکم الفقر، ڈراتا ہے تمہیں فقر، تنگ دستی، غربت سے، ویامرکم بالفحشاء، اور حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا، یعنی اچھی جگہ پہ خرچ کرنے نہیں دیتا، ڈراوے پھر دل میں ڈالتا ہے کہ مال کم ہو جائے، لیکن جو برائی کی جگہ ہو اس پہ دل کو خوب ابھارتا ہے، خرچ کرو۔ جیسے ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں اچھی جگہ پہ مالدار سے مال خرچ نہیں ہوتا، لیکن گناہ کی جگہوں پہ، فحاشی کی جگہوں پہ، عیاشی کی جگہوں پہ، شادی بیاہ کی گندی اور ہندوانہ رسموں پہ اور دیگر اپنے نام و نمود، اپنی شہرت کے کاموں میں پیسہ خوب لگائے گا، گناہ کی جگہوں پہ خوب اپنا پیسہ لگائے گا، یہ شیطان اس سے لگواتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں شیطان حکم دیتا ہے کہ اپنا مال خرچ کر فحشاء، بے حیائی کو پھیلانے میں، برائی کے اندر اپنے مال کو لگا۔ واللہ یعدکم، اس کے بالمقابل جس کے تم بندے ہو وہ اللہ، یعدکم تمہیں وعدہ دیتا ہے، مغفرۃ منہ، اپنی طرف سے بخشش کا، کہ تم اس کی راہ میں مال خرچ کرو وہ تمہارے گناہ بخشے گا، وفضل، اور تم پہ اور فضل کرے گا، یعنی اور تمہارے مال میں برکت دے گا، یہ اللہ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے۔ شیطان ڈراتا ہے فقر سے، تنگ دستی سے، اللہ تمہیں وعدہ دیتے ہیں کہ خرچ کرو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، خرچ کرو اللہ اور تمہیں دیں گے۔ اب تھوڑا سا دیکھنا، شیطان کے ساتھ جو یعدکم اس کا معنی ہم نے ڈرانا کیا، اور جو واللہ یعدکم اس کا معنی ہم نے وعدہ کیا۔ یہ عربی کے اصول اور قاعدے کی وجہ سے ہے کہ جب مصدر وعید ہو تو اس سے باب وعدہ یعدو کا ہو تو اس کے معنی ڈرانے کے ہوں گے، اور جب مصدر وعدہ کا ہو اور اس سے وعدہ یعدو ہو تو اس کے معنی وعدے کے ہوں گے۔ تو پہلا یعدکم یہ وعید والے مصدر سے ہے جس کا معنی ڈرانا کا ہوگا، اور اگلا یعدکم دوسرا یہ وعدہ یعد وعدن، وعدن اس کا مصدر ہے، یہ معنی وعدے کے ہوگا۔ یہ عربی اصول کے مطابق معنی میں فرق ہے۔
واللہ واسع علیم، اور اللہ کشائش والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ اس کے لیے جو خرچ کرے گا اللہ اس کے لیے اور کشادگی پیدا کریں گے، اس کو تنگی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، عطا کرتے ہیں اللہ حکمت، جسے حکمت سے مراد کیا ہے؟ یہاں جو یہ فرمایا کہ اللہ حکمت عطا کرتے ہیں، تو اس حکمت کے معنی اہل علم نے یہ بیان فرمائے کہ یہاں حکمت سے مراد وہ علم ہے جو عمل کی طرف لے جانے والا ہو، علم نفع والا علم جو عمل تک انسان کو پہنچا دے، ایسا علم حکمت ہے۔ یؤتی الحکمہ، اللہ دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں یہ حکمت دانائی، من یشاء جسے چاہتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جس کو ایسا علم نافع دیا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، پس اسے بہت سی خیر دے دی گئی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ علم ملے تو ایسا علم جو عمل والا ہو، ورنہ علم سے عمل کے بغیر تو یہ معلومات ہیں، اور معلومات دنیا میں بہت سی دنیا کو ہیں، کافر کو بھی بہت معلومات ہیں، لیکن علم ایسا جو عمل والا ہے یہ اللہ کی عطا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر وہی جو عقل والے لوگ ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو، کوئی بھی خرچ کرنا، اور نظر تم من نظر، یا کوئی نظر مانو تم کوئی بھی نظر، فإن اللہ یعلم، پس بے شک اللہ جل شانہ اس کو جانتے ہیں۔ یعنی کسی قسم کی بھی نظر تم مانو اللہ کے علم میں ہے۔ اب نظر کے بارے میں تھوڑا سمجھ لینا۔ منت و نظر، اس کا ایک معنی ہمارے ہاں جو متعارف ہے کہ کوئی کام انسان کا اٹکا ہوا تو انسان یہ نظر مانتا ہے، اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں اتنا اللہ کی راہ میں پیسہ دوں گا، یہ میرا کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں نیکی کا کام کروں گا، فلاں نیکی کا کام کروں گا۔ یہ ایک نظر مانی جاتی ہے، آدمی منت مانتا ہے۔ یہ اگرچہ ٹھیک ہے، گناہ کا کام نہیں، لیکن پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں، اس لیے کہ انسان اللہ کا بندہ ہے، اسے ہر حال میں اللہ کی بندگی کرنی ہے، اسے ہر حال اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اللہ سے سودے بازی نہ کرے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے تو تب میں خیرات کروں گا، میرا یہ کام کر دے تب میں اتنی نفلیں تیری پڑھوں گا، میرا اتنا یہ کام کر دے میں تب تیرے کسی نیک بندے پہ خرچ کروں گا۔ اللہ سے یہ شرطیں نہ باندھے، اللہ سے یہ سودے بازی نہ کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں ایسی نظریں ماننے سے بچنا چاہیے۔ ہاں، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، مسئلہ کو الجھا ہوا ہے، آپ 2 نفل پڑھ کے اللہ کی ذات سے مانگیں، دعا کریں، اللہ میرے اس کام کو کر دے، میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ آپ صدقہ خیرات پہلے کریں، مشکل میں، پریشانی میں، اور صدقہ کر کے دعا کریں، اے رب العزت میں نے تیرے نام یہ صدقہ کیا ہے، اور صدقہ تیرے حبیب کا اعلان ہے کہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دفع کرتا ہے، مشکلوں کو آسان کرتا ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے، ہر پریشانی کا حل صدقہ میں ہے۔ تو اے اللہ میں تیرے حبیب کی سنت میں یہ صدقہ کر رہا ہوں، مجھ سے یہ پریشانی مصیبت دور کر دے۔ اصل یہ چیز ہے، یہ جو ہم شرط لگا کے نظر و منت کی صورت بناتے ہیں، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں، لیکن اگر کوئی کر لے تو جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اور جو نظر مانی ہے اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر کھانے کی نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں غریبوں کو دیگ پکا کے کھلاؤں گا، تو یہ غریبوں کو ہی کھانا ملے گا، امیر کے لیے یہ کھانا حرام ہے۔ خود اگر امیر ہے تو اس کے لیے ایک لقمہ بھی اس سے لینا نظر اور منت کے کھانے سے حرام ہوگا۔ اور اسی طرح نظر لوگ بزرگوں کے لیے بھی مانتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں آستانے پہ جا کے دیگ چڑھاؤں گا، فلاں قبر اور مزار کے نام کی ایک دیگ چڑھاؤں گا۔ جیسے حضرت علی اجویری رحمہ اللہ المعروف داتا دربار، ان پہ لوگ جا کے دیگیں چڑھاتے ہیں۔
اور منتیں مانی ہوتی ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، اور فقہاء کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے یہ صریح شرک ہے کہ انسان اس کی نظر مانے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں آستانہ پہ جا کے دیگ چڑھاؤں گا یا بکرا چڑھاؤں گا یا یہ چیز چڑھاؤں گا۔ یہ غلط ہے، ناجائز اور گناہ ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کرنا ہے، کوئی بھی خرچ کھانا دینا ہے تو غریبوں میں بانٹ دے، اپنے گھر میں بانٹیں۔ آستانے پہ، مزار پہ یا قبر پہ لے جانا یہ تو صاحب قبر کا تقرب اور اس کی خوشنودی کے لیے، جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ فرمایا جو بھی تم نظر مانو فإن اللہ یعلم، بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار۔ ظالموں کا کوئی مددگار قیامت کے دن، حمایتی، کارساز، کوئی بھی دلی دوست وہاں نہیں ہوگا۔ ہر شخص اپنے دنیا سے کیے ہوئے اپنے ساتھ لے کے جو عمل جائے گا وہی اس کے کام آئیں گے۔ وآخر دعوانا